کہ کتاب رہے گی سادہ کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا، جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ راجہ خرم نواز صاحب بھی اگر ہماری پارٹی میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہم ان کو بھی دعوت دیتے ہیں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ گورنر ہاؤس کی اور صدر ہاؤس کی دیواریں گرا کے اس نے یونیورسٹیز بنانی تھی، وزیر پرائم منسٹر ہاؤس کو اس نے ختم کرنا تھا، ڈیمالش کرنا تھا، وہاں پہ یونیورسٹی بننی تھی۔ اسلام آباد کی ہر دل عزیز شخصیت مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما جناب خالد منیر صاحب، ہم ان سے ملکی صورتحال اور علاقائی سیاسی صورتحال کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم جناب چودھری صاحب۔ چودھری صاحب، 9 مئی کے بعد ملک کی سیاسی صورتحال میں بڑا اتار چڑھاؤ آیا۔ اپنے ناظرین کے لیے ہم نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ نون لیگ جب سے اقتدار سنبھالا ہے اس وقت سے لے کے اب تک آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ اس کے بعد ہم اس کے دوسرے حصے کی طرف جائیں گے کہ آپ NA-52 کے رہائشی بھی ہیں اور آپ اسلام آباد کی مسلم لیگ نون کے رہنما بھی ہیں، تو یہاں کیا اب کارکنوں کے لیے خاص پیغام دیں گے اور کیا اسٹریٹجی ہوگی جناب چودھری صاحب؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران خان نے جب سے یہ سیاست میں آیا ہے، اسپیشلی 2011 میں جب سے تھوڑا سا یہ متحرک ہوا ہے اور 126 دن کا جو دھرنا ہے وہاں سے اس کی سیاست کا آغاز ہوتا ہے، اور اس نے جو ہماری یوتھ تھی اس کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی اس نے حربہ نہیں چھوڑا، ہر طرح کی اس نے ان کے دماغ میں فیڈنگ کی، اور غلط اس کی فیڈنگ کی وجہ سے نوجوان دن بدن گمراہ ہوتا گیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کا قلع کامہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، اور اب جو اس نے گاڑی کی ایک طرح کی اس نے ٹکر ماری ہے جان بوجھ کے دیوار کے ساتھ، یہ اس نے لوگوں کو جو ہمارے فوجی تنصیبات پہ اور فوجی GHQ پہ اور ہمارے کور کمانڈر کے ہاؤس پہ ISI کے دفاتر پہ اس نے جو حملے کروائے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی انتہا تھی، اور انتہا کے بعد آپ کو پتہ ہے پھر زوال بھی آ جاتا ہے۔ تو نوجوان طبقہ کو اس نے گمراہ کر کے اس طرف راغب کیا، اور لوگ اس کی بات کو سمجھ نہیں سکے۔ شروع دن سے جب سے اس نے 50,000 1 کروڑ نوکریاں اور اس طرح کے سبز باغ دکھا کے لوگوں کو اس نے اپنے لائن پہ لگایا، تو لوگ دن بدن اس کے بیانات سن کے اور اس کی جو تقاریر تھی وہ سن کے یوتھ گمراہ ہوتی گئی، اور آج اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ نہ تو وہ لوگوں کو نوکریاں ملی، نہ وہ گھر ملے، نہ اور کسی طرح کی اس نے ملک کے لیے کوئی خدمت کی، اور وہ 24,000 ارب ڈالر کا جو قرضہ ہے وہ کدھر گیا ہے؟ نہ اس ملک میں اس نے یونیورسٹیز بنائی، گورنر ہاؤس کی اور صدر ہاؤس کی دیواریں گرا کے اس نے یونیورسٹیز بنانی تھی، وزیر پرائم منسٹر ہاؤس کو اس نے ختم کرنا تھا، ڈیمالش کرنا تھا، وہاں پہ یونیورسٹی بننی تھی۔ یعنی کہ اس طرح کے دل لبھانے والے اس کے نعرے تھے، میں سمجھتا ہوں نعرے تو نہیں تھے، وہ خواب تھے اس کے، جس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوتے گئے۔ تو آج اس نے بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اخیر ہی کر دی ہے نا، ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ انت خدا دا بیر، اس نے انت کر دی ہے، اینڈ کر دیا ہے اس سارے اپنے پروجیکٹ کا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو چاہیے کہ اپنا جو لیڈر ہے اس کے جو قول اور فعل ہے اس پر نظر رکھے، کہ وہ لوگوں کے ساتھ جو بات کرتا ہے آیا اس کی بات میں قابل عمل بھی ہے یا نہیں۔ عموماً جو ہے نا اس نے جتنی بھی باتیں کی تھی وہ ساری اس کی ہوائی فائرنگ تھی، ہوائی باتیں تھی اس کی، اس میں کسی جگہ بھی نہ تو ہمیں کوئی چیز نظر آئی ہے۔ وہ کیا ایک اس کا وزیر تھا، وہ کہتا تھا ہم اتنے ارب ڈالر وہاں سے لائے گی اور لوگوں کے ادھر IMF کے منہ پہ مارے گی، تو وہ نہ وہ منہ پہ ماری گی والی نظر آتی ہے اور نہ یہ وہ ڈالر لا سکا ہے۔ الٹا دن بدن میں سمجھتا ہوں کہ
اس نے ملک کو تباہی کے دہانے پہ کھڑا کر دیا۔ چودھری صاحب، آپ نے بڑا اچھا 4.25 سال کا حالات کا تجزیہ کیا جس میں عمران خان برسر اقتدار رہے۔ اب 9 مئی آ گیا، ایک سانحہ وقوع پذیر ہوا۔ تمام پاکستانیوں کو اس بات پہ دکھ ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک ہوا چل پڑی، خیبر سے کراچی تک پی ٹی آئی کے عہدیداران، ورکرز، ایم این ایز، ایم پی ایز، لیڈران سارے پارٹی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو آپ کا تعلق چونکہ اسلام آباد کے حلقہ NA52 سے ہے، تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ یہاں آپ ان دل شکستہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کو، جنہوں نے آج اعلان کیا، راجہ خرم نواز صاحب نے بھی جو کہ سابق MN بھی تھے، تو انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کیا، ان کے ساتھ عہدیداران بھی تھے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں صفایا ہو گیا پی ٹی آئی کا؟ اور اس کے بعد آپ کا سیاسی کارکنوں کے لیے کیا خصوصی پیغام ہوگا؟ دیکھیں جی، سیاسی پارٹیوں پہ اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، سب پارٹیوں پہ ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑی مار کھائی ہے، مسلم لیگ نون نے بہت زیادہ مار کھائی ہے، میاں صاحب ہماری ٹاپ قیادت اٹک قلعہ میں رہی ہے، 3 دفعہ اقتدار سے انہیں جبری الگ کیا گیا، سارے معاملات ہیں، جیلیں بھی کاٹی ہیں، تو کبھی انہوں نے بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ انسان کو جب کبھی کوئی تھوڑی بہت مصیبت آ جائے تو اس پہ اتنا جلدی اتنی بے صبری نہیں دکھانی چاہیے، تھوڑا سا صبر سے کام لینا چاہیے۔ حالات اوپر نیچے آتے رہتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اس ملک کی خدمت اگر کی ہے تو وہ میاں محمد نواز شریف اور ہمارے جو موجودہ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے اس ملک کی نوک پلک درست کی ہے۔ جتنے بڑے پروجیکٹ ہیں، کسی بھی پروجیکٹ پہ آپ نظر دوڑائیں گے تو انہی بھائیوں کا نام نظر آئے گا۔ اور آگے نیکسٹ بھی ابھی 1 سال کی یہ آپ دیکھ لیں کہ 1 سال میں انہوں نے ملک کو پھر ایک ڈگر پہ لگا دیا ہے۔ عمران خان نے یہ ملک دیوالیہ کر کے تو پھر یہ ہماری جو بالا کوفتیں تھیں انہیں پتہ چل گیا تھا کہ اب یہ ملک دیوالیہ کرنے جا رہا ہے، تو انہوں نے اس کو روکنے کے لیے یہ ایسے سمجھدار اور زیرک لوگوں کی ضرورت تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میاں شہباز شریف کی گورنمنٹ نے اس ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ نیکسٹ آنے والے دنوں میں ملک کے لوگوں میں انشاءاللہ خوشحالی بھی آئے گی، اور جو یہ مہنگائی ہے اس پہ بھی کنٹرول کریں گے۔ اور مجھے پوری امید ہے کہ ان کے علاوہ کوئی بندہ ان حالات کو کنٹرول نہیں کر سکتا تھا۔ جہاں تک مقامی سیاست کا تعلق ہے تو یہاں پہ ہر آدمی اپنے حساب سے خدمت کے لیے آگے آتا ہے۔ میں بھی اگر سیاست کر رہا ہوں تو میرے دل میں بھی ایک جذبہ ہے کہ میں لوگوں کے خدمت کروں اور لوگوں کے کام آ سکوں۔ تو پیچھے جو لوگ تھے انہوں نے بھی خدمت کی ہے، اپنے جتنی ان کی رسائی تھی جہاں تک انہوں نے کی ہے، لیکن خدمت کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے حلقہ NA52 میں اس سے پہلے بھی اور آج بھی جتنی خدمت ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے جتنے فنڈز اور جتنے زیادہ ترقیاتی کام اس بندے نے کروائے ہیں، اس کی نہ تو اس سے پہلے مثال ملتی ہے، اور امید رکھتے ہیں کہ آئندہ اس سے بڑھ کے یہ ڈاکٹر صاحب ہمارے حلقے کی خدمت کریں گے۔ حال ہی میں ڈاکٹر صاحب نے 15 ارب روپے کے فنڈز گورنمنٹ سے حاصل کیے، تو وہ مختلف جو ہماری ادارے ہیں ان کے پاس وہ ٹینڈر ہوں گے، لوگوں کے کام ہوں گے۔ کوئی انشاءاللہ مسئلہ حلقہ NA52 میں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب نہیں چھوڑیں گے۔ اور اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب جب وفاقی وزیر ہیں، سابق وفاقی وزیر تھے، تو اس وقت بھی انہوں نے 152 دیہات کو 4 ارب روپے کی گرانٹ لے کے مختلف علاقوں میں گیس لگوائی تھی۔ گلیاں، سڑکیں یہ تو ہر دور میں بنتی رہتی ہیں، اس دور میں بھی بنتی رہی ہیں، بعد میں بھی بنتی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ ابھی ہم نے 15 ارب روپے کا اور فنڈ ڈاکٹر صاحب نے لے لیا، اور وہ بھی ہم لوگوں پہ نچھاور کر دیں گے۔ تو جو مقامی جو جینون سیاسی کارکن ہے، میرا اس کے لیے یہ پیغام ہے کہ ان حالات میں بھی گھبرانا نہیں چاہیے، صبر سے، حوصلے سے اور تحمل سے رہیں۔ جو جینون سیاسی کارکن ہے، جس کے دل میں خدمت کا جذبہ ہے، جو چاہتا ہے کہ میں لوگوں کی خدمت کروں، ایسے لوگوں کے لیے ہمارا پلیٹ فارم مسلم لیگ نون کا پلیٹ فارم حاضر ہے۔ ہم ان لوگوں کو ویلکم کریں گے اور انہیں اپنی پارٹی میں شامل کریں گے، اور جو لوگ
انتشار کا شکار ہوئے ہیں. جن لوگوں نے اس ملک میں غنڈہ گردی، سیاست میں غنڈہ گردی لائے ہیں، جو انہوں نے آرمی ہاؤس اور GHQ پہ ہمارے جو ادارے ہیں ان پہ جنہوں نے حملے کیے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ہماری پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے. لیکن جو جینون سیاسی ورکر ہے، سیاسی کارکن ہے، میں خود بھی ایک سیاسی ورکر ہوں، سیاسی کارکن ہوں، میں مجھے فخر ہے. اس طرح کے جتنے لوگ ہیں ان کے لیے ہمارا پلیٹ فارم کھلا ہے اور وہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہم ان کو اپنی پارٹی میں شامل کریں گے اور ان کو ساتھ لے کے چلیں گے. اس موقع پہ آپ راجہ خرم نواز صاحب کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، راجہ خرم نواز صاحب بھی اگر ہماری پارٹی میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہم ان کو بھی دعوت دیتے ہیں، ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. جی موسٹ ویلکم، موسٹ ویلکم. جی ویلکم. سیاست ہے، اس میں کوئی بھی بندہ، ہمارے دروازے کھلے ہیں سب کے لیے. جی